سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کسی دور میں چند اشعار میں نے لکھے تھے، دل کر رہا تھا کہ آج گنگنا دوں ابتدا میں ہی، اگر سمجھ آئے طرز تو مل کر پڑھیے گا، ورنہ جو ہے وہ مصرے پر اگر آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے تو یہ بھی داد تحسین ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں، ایمان لانے والوں میں چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا، بلکہ میں یہاں ایک آپ کو تقسیم بتاؤں۔ خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے اور خاندان بنو ہاشم سے رسول اللہ کا تعلق ہے۔ خاندان امیہ اور خاندان بنو ہاشم میں اتنی ٹسل تھی، اتنی نفرت تھی، اتنی عداوت اور دشمنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ دو خاندان انتہائی ایک دوسرے کے دشمن، ہر معاملے میں آپس میں اختلاف رائے رکھنا، مخالفت کرنا۔ اس وقت جب ان دونوں خاندانوں میں آپس میں مخالفت، دشمنی، عداوت چل رہی تھی، اس دور میں رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا اور اس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر تشریف لائے۔ بہت مشکل تھا یہ، پورے سسٹم کا بائیکاٹ کیا، پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا، پوری برادری کو ایک طرف چھوڑ کر اسلام قبول کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے قدموں میں تشریف لائے۔ جب آئے تو رسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، پھر حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا میں جب عثمان غنی کو دیکھتا تھا تو میں یہ کہتا تھا یہ دیر تک کفر پر نہیں رہ سکے گا، یہ اسلام کی طرف جلدی آئے گا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ ابو بکر صدیق نے جا کر کہا عثمان آپ کی میری بہت گہری دوستی ہے، گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت لین دین سب چیزیں آپ کی ہماری بہت کلوز ہے، لیکن یہاں کہ ایک دوسرے کی مخالفت ہو جاتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعوت سنی اور پھر کہنے لگے کہ میں کیا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ بتاؤ کیا کرنا ہے، آپ بتاؤ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک ہے؟ لات منات عزا ہبل کے آگے آسن مار کے بیٹھنا، سجدے کرنا، منتیں مرادیں مانگنا یہ ٹھیک ہے؟ آپ مانتے ہو اچھا لگتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے تو یہ پسند نہیں آتا یہ عمل۔ آپ نے فرمایا آپ کو یہ پسند نہیں آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہی اعلان تو کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی تو اعلان ہے کہ یہ کہ ان میں سے کوئی الہ نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ ہے، یہ الہ نہیں، نہ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ آسن مار کے بیٹھا جا سکتا ہے، نہ جھولیاں ان کے آگے پھیلائی جا سکتی ہیں، پتھروں کے بنائے ہوئے بت ان کے آگے مانگنا اسی کی تو اسلام مخالفت کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور دار اسلام میں داخل فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بیٹی دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ام کلثوم ان کو عطا کی، تو ان کو کہتے ہیں دوہرا داماد۔ کیا کہتے ہیں؟ دوہرا داماد۔ لقب ہے ذوالنورین، دو نور والے صحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہوا، حضرت رقیہ کا بھی وصال ہوا، تو حضور نے فرمایا
10 बेटियां होती, एक का इंतकाल हो जाता तो मैं दूसरी, दूसरी का इंतकाल तो तीसरी, एक के बाद दीगरे, मैं 10 बेटियां उस्मान गनी के निकाह में देता, यानी एक के बाद दूसरी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक सहाबी को गोश्त देकर भेजा, बकरी की दस्ती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाकर उनको देकर आओ। जब सहाबी वापस लौटे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था। हुजूर ने पूछा, अबू हुरैरा हजरत उस्मान के घर गए थे? अर्ज की जी या रसूलल्लाह, मैं घर गया था उनके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने देखा मेरे उस्मान को? हुजूर देखा है मैंने। उनकी ज़ौजा को भी देखा है? जी हुजूर मैंने देखा है। बीबी उम्मे कुलसूम भी वहां मौजूद थी, बीबी को भी मैंने देखा है, उस्मान गनी को भी देखा है। मेरे आका फरमाने लगे कि अबू हुरैरा दोनों की जोड़ी कैसी लगती है? कुर्बान जाओ। हुजूर सहाबी से पूछ रहे हैं, रिश्ता देने के बाद फिर सहाबी से पूछ रहे हैं। सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर उस्मान भी डाढ़ा सोना है, उम्मे कुलसूम भी डाढ़ी सोनी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा रूए जमीन पर नबियों के बाद अल्लाह ने हसीन व जमील जो जोड़ा बनाया है वो यही तो जोड़ा बनाया है। दोहरे दमाद पे मैंने कलाम का आगाज किया था, तो मैं चाह रहा था कि मैं आज जो है वो आपके सामने गुनगुनाऊं। बोले सुभान अल्लाह। दोहरा दामाद नबेदा है, दोहरा दामाद नबेदा है, उच्चा रुतबा पाक गनीदा है, दोहरा दामाद नबेदा है, दोहरा दामाद नबेदा है। जामिउल कुरान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कुरान जमा करने की बारी आई। सहाबा ने आपस में बैठकर मीटिंग की, मुशावरत की, कुरान जमा करना है, किसकी जिम्मेदारी लगाई जाए, किसकी ड्यूटी लगाई जाए। सारे सहाबा मुत्तफिक होकर कहते हैं उस्मान गनी की ड्यूटी लगाई जाए। कुरान जमा करने की, कुरान को किताबी शक्ल देने की ड्यूटी हजरत उस्मान गनी की लगाई जाए। इस्लाम दा खिदमत गार्ड से सखियां गाए सरदार से, इस्लाम दा खिदमत गार्ड से सखियां गाए सरदार से, ए रुतबा वेख सखेदाए, ए रुतबा वेख सखेदाए, उच्चा रुतबा पाक गनीदाए, दोहरा दामाद नबेदाए, दोहरा दामाद नबेदाए। मोहसने खल्क जहान दहे, कातिब समान कुरान दहे, मोहसने खल्क जहान दहे, कातिब समान कुरान दहे, ए महरम राज अले दाए, उच्चा रुतबा पाक गनी दाए, दोहरा दामाद नबेदाए, दोहरा दामाद नबेदाए। हजरत अली अपने राज और नियाज की बातें इनसे करते हैं। उनकी शादी का मामला आया, हुजूर ने पूछा, अली हक महर देने के लिए कुछ है? हुजूर आपको तो पता है अली की सारी जिंदगी या घोड़े की रकाब में पांव रखा, घोड़े की ज़ीर पर गुजरी है, अगर जमीन पर गुजरी है तो तलवार हाथ में मैदान में जंग करते हुए गुजरी है। अली की तो सारी जिंदगी ये है। हुजूर ने फरमाया निकाह करना चाहते हो, हक महर तो लाओ, है कुछ? तलवार है। हुजूर ने फरमाया तलवार मर्द का गहना है, इसे नहीं बेचना, खुद जाके बेच दो। जीरा थी या खुद था, वो बेचने के लिए जब जा रहे थे रास्ते में उस्मान गनी मिल गए। अली
بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی میرا رشتہ ہو گیا ہے رسول اللہ کی بیٹی سے، حق مہر دینا ہے، حق مہر کے لیے میں جو ہے وہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خرید لی، پیسے دے دیے، مال دے دیا۔ جب آئے اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بھی ابو بکر عمر عثمان یہ گواہ بنے، اور جب نکاح ہو گیا باراتی بھی بن کر یہ آئے، پھر کہنے لگے کہ میں اپنے بھائی کو وہ زرہ جو انہوں نے حق مہر کے لیے بیچی تھی میں وہ تحفے میں دیتا ہوں۔ اس لیے کہا اے محرم راز علی دا ہے، اچا رتبہ پاک غنی دا ہے، دوہرا داماد نبی دا ہے۔ آخر میں مکتے میں نے لکھا تھا اوندا رتبہ سالک کیا تولے جنوں ملے ہیں رتبے انہا مولے۔ 2 دفعہ جنت خرید لی، اور جس جنت کے لیے آپ اور میں مرتے ہیں تڑپتے ہیں، جنات الفردوس نزلا مقیما، دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس جنت کو عثمان غنی نے 2 دفعہ خرید لیا ہے۔ کوئی جنت کا خریدار کنواں خرید کے لائے، حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں رجسٹریشن کرا کے لائے، وہ کتاب وہ ورک لے کر آئے۔ حضور آپ نے کہا تھا کہ جنت کے بدلے میں کنواں خریدنا ہے، سودا برقرار ہے یا آگے پیچھے کوئی معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اسی جڑی گل کرنے پکی تے ٹھکی تے سچی گل کرنے وہی گل ہے ساڈی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رجسٹریشن رکھ دی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ عثمان وہ ہے جس نے جنت خرید لی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جنت خرید لی، تو ان کا رتبہ کون بتائے؟ حضور علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند ہٹایا ہوا تھا، ایسے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے ایسے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور اجازت مانگی، حضور نے کہا آنے دو۔ حضرت عمر آئے، آنے دو۔ علی آئے، آنے دو۔ طلحہ، زبیر، سعد، سعید صحابہ آتے رہے، حضور نے کہا آنے دو۔ حضرت عثمان غنی نے دروازے پر کاشام اقدس پر دستک دی، کون؟ من دکل باب، ایک کون ہے بوا کھڑکانے والا؟ باہر سے عرض کرنے لگے کہ عثمان ابن عفان۔ حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ حضور ایسے آرام فرماتے نا، پھر حضور سیدھے ہوئے، پنڈلی سے کپڑا ٹھیک کیا، کہا کنڈا کھول دو، عثمان کو اندر بلا لو۔ حضرت عثمان غنی آئے، کان چنا گلاں کیتیاں، گوش مبارک نال اپنا منہ مبارک قریب کر کے بڑیاں گلاں کیتیاں، حال احوال سوال جواب، واپس چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی پوچھنے لگی حضور ابو بکر میرے ابا جی آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حفصہ کے ابا جی فاروق اعظم آئے، ابا جی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جیسے عثمان آیا آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی سے تہبند بھی ٹھیک کیا۔ حضور فرمانے لگے عائشہ عرش کے فرشتے جس کا حیا کرتے ہیں میں محمد نہ حیا کروں اس کا؟ عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آخر میں یہ مقطع کے اندر میں نے لکھا اوتا رتبہ سالک کیا تولے جے کو ملے ہیں رتبے انمولے روحما دے لفظ خدا دا ہے روحما دے لفظ خدا بولے اے پیرا ریک سنی دائے اچھا رتبہ پاک غنی دائے دوہرا داماد نبی دائے دوہرا داماد نبی دائے۔ میں عرض کر رہا تھا دو خاندان، ایک خاندان بنو امیہ ایک خاندان بنو ہاشم، اور ان کی کافی سالوں سے دشمنی ہے، آپس میں ٹسل ہے، مخالفت ہے۔ حضرت عثمان غنی اس دور میں میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب گھر آئے تو چچا کو پتہ چلا، آپ کے والد تو پہلے وصال فرما گئے تھے حضرت عفان۔ چاچا کہنے لگا عثمان کلمہ چھوڑ دو، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے عداوت اور دشمنی مول لی ہے۔
आपने पूरे सिस्टम का बाइकआउट कर दिया है। यहां लात मनात उज़ा हुबल हमारे आबा अजदाद जिनकी पूजा करते रहे, ये मोहम्मद उनके मुखालिफ हैं। एक तो हमारी मजहबी आपस में टसल है, फिर हमारी खानदानी भी आपस में टसल है, हमारी मुखालफत और दुश्मनी चल रही है। आपको पता है हमारे बाप दादा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं। ये आपने क्या किया है? अपना खानदान छोड़ दिया, अपना कबीला छोड़ दिया, अपनी कौम छोड़ दी, बरादरी छोड़ दी, अपने सिस्टम को छोड़कर मोहम्मद अरबी के सिस्टम को कबूल कर लिया है। आपने फरमाया चचा जो तू कहता है कहता रहे, जो तू करता है कर ले। मैंने तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के इस्लाम में अपने आप को दाखिल कर लिया है। फिर चाचे ने मारा। इस्लाम के लिए मार खाना ये मेरे सहाबा की भी सुन्नत है, मेरे महबूब की भी सुन्नत है। इस्लाम के लिए मार खाना ये मेरे आका की भी सुन्नत है, मेरे आका के सहाबा की भी। और इस्लाम के लिए लड़ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत की भी सुन्नत है। चचा ने मारा, कहने लगा उस्मान मैं तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर लूंगा। आपने फरमाया सारी जायदाद रख ले। वो कहने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा। कहा तू मुझे मार दे, पर मेरे अंदर से मेरा ईमान तो नहीं ना छीन सकता। जो कर सकता है कर। उसने मारा, पकड़ के ले आया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। इस्लाम कबूल करते हैं तब भी पाबंदियां हैं। बंद कमरे के अंदर खाना पीना बंद है। अजीब इत्तफाक है, जब दुनिया से जाने लगे 40 दिन तक मुहासरा हो गया। 40 दिन तक आपको कमरे के अंदर बंद किया गया, घर के अंदर मासूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया। खिलाफत का जमाना भी आपका है, अमीर अल मोमिनीन भी आप ही है, लेकिन जंग नहीं चाहते थे। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो, आपस में इख्तलाफ हो, खून बहे, कत्ल गारत हो। ये पसंद नहीं करते थे। ईमान लाते हैं तब भी बंद कमरे के अंदर भूख प्यास की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और दुनिया से जाने लगे 40 दिन तक तब भी भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं।